میں ہوں حیدر وحید. میں ہوں موئز جعفری. آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360. ویلکم ٹو ایجنڈا 360. پچھلے ہفتے جمعے کے روز ہم نے کاوہ موسوی کا انٹرویو کیا تھا، جنہوں نے پاکستان میں ایک ہلچل مچا دی تھی جب انہوں نے ایک انٹرنیٹ جرنلسٹ کو انٹرویو دیتے ہوئے بہت سارے انکشافات کیے تھے براڈ شیٹ کی آربیٹریشن ایوارڈ کے حوالے سے، جو انہوں نے پاکستان کے خلاف جیتا، جس کا ہمیں اس وقت نہیں پتا تھا. اور اس بات کا بادی نظر فائدہ اٹھاتے ہوئے موسوی صاحب نے اپنے حصے کی کہانی سنا دی، اور اس کو سناتے سناتے یہ کہا کہ آپ کی ریاست کا فرض ہے کہ وہ، یا ان کا آپشن ہے کہ وہ آپ کو بتا دے کہ یہ ساری باتیں سچ ہیں جو میں کہہ رہا ہوں. اور وہ کہہ یہ رہے تھے کہ ہم نے سارا کام بڑا زبردست کر دیا تھا، اور اگر ہمیں امپلائی تھا سن 2000 میں سن 2000 سے 2003 تک بننے کے بعد نائب مشرف صاحب کے انڈر، تو اگر ہمیں کام کرنے دیتے اور بدنیتی پر مبنی ہمیں ڈسمس نہیں کرتے تو ہم پاکستان کے لیے بہت زیادہ پیسے ریکور کر سکتے تھے. ہم نے ان کو پریس کیا تھا کہ یہ جو $28 بلین ہیں، یہ کیا وہ پیسے ہیں جو آپ ریکور کرے ہوئے پیسوں کے 20%، یعنی کہ آپ نے پاکستان کے لیے 140 قریب ملین ڈالر کما لیے ہیں؟ تو موسوی صاحب نے کہا کہ یہ وہ پیسے ہیں جو ہم ریکور کر لیتے، پاکستان کی بدنیتی کی وجہ سے ہمیں ریکور کرنے دیے نہیں گئے، اور اس میں سے کچھ حصہ وہ بھی ہے جو ہم نے ریکور کر لیا تھا اور ہمیں وہ پیسے دیے نہیں. اب اس دوران ایک factfocus.com ایک ویب سائٹ ہے جس نے پچھلے چند ماہ کے اندر، ایک احمد نورانی صاحب بھی اس کے ساتھ کام کرتے ہیں، جس نے پچھلے چند ماہ کے اندر عاصم سلیم باجوہ صاحب کے اثاثے اور پاپا جونز پیزا چین کے حوالے سے کچھ انکشافات کیے تھے ڈاکیومنٹس پر مبنی. انہوں نے ہی سب سے پہلے ڈاکیومنٹس ریلیز کیے ہمارے آربیٹریشن ایوارڈ جو ہمارے خلاف آیا، اس کے علاوہ جو کوانٹم ایوارڈ، اور اس کے علاوہ ڈیمیجز ایوارڈ، اور اس کے علاوہ ایسٹ ریکوری ایگریمنٹ. یہاں پر کچھ چیزیں کلیریفائی کرنا بہت ضروری ہے. پاکستان کا جو ریلیشن شپ تھی، جو ہم نے وعدہ اور معاہدہ کیا براڈ شیٹ اور IIR کے ساتھ، وہ بہت ضروری ہے. اس معاہدے کو ہم نے کس طرح ختم کیا وہ بہت ضروری ہے، اور اس معاہدے کے خاتمے کے بعد براڈ شیٹ اور IIR نے یہ کیسے فیصلہ کیا کہ ہمیں ان کو کتنے سارے پیسے دینے ہیں، اس کے اوپر بھی مکالمہ بہت ضروری ہے. اور در حقیقت کتنے پیسے انوالو تھے، اور ہماری غفلت یا نااہلی یا لاقانونیت پسندی کی وجہ سے ہم آج یہاں پر کھڑے ہیں یا نہیں، یا پھر کوئی اور مسئلہ ہے. دیکھیں، سب سے پہلے اور سب سے بڑی بات یہ ہونی چاہیے، آپ کی نالج اس پہ ذرا تھوڑی زیادہ ہے، لیکن میں نے آپ کی ایک بات جو ہے وہ بہت اہم سمجھی یہاں پہ، جو آپ نے یہ بات کی کہ ہمیں یہ پیسے دینے کیوں پڑے. کیونکہ اس کے پیچھے ایک بہت سوال ہے کہ ہم نے غلط کمپنی کو پیسے دیے کیوں، ہم نے پیسے اویلیبل کیوں کروائے، ہم نے کنٹیسٹ آربیٹریشن ایوارڈ کو کیوں نہیں کیا، ہم کیوں مان گئے تھے کہ ہم اپیل نہیں کر پائیں گے اور فائنل تصور کیا جائے گا ایوارڈ کو. ہم نے چھپ چھپ کے یہ پیسے دینے کا ایک ہائپوتھیٹیکل پراپرٹی کی لسٹ پہ پیسے دینے کو ہم کیوں مان گئے، ہم نے اس کو چیلنج کیوں نہیں کیا. کیا اس کے پیچھے یہ وجہ تھی کہ ہم نہیں چاہتے تھے، یعنی پاکستان کی حکومت یہ نہیں چاہتی تھی کہ اگر اس کو ہم کم کروانے جائیں گے تو ہمیں کہنا ہوگا نواز شریف کی تو اتنی ایسٹس ہیں نہیں، ہائپوتھیٹیکل ہے یہ سارا، اور اس لیے آپ اتنا بڑا کلیم نہیں کر سکتے. تو یہاں کانفلکٹ نظر آ رہا ہے جعفری صاحب کہ کہیں نہ کہیں حکومت وقت جو آج کی بھی ہے اور پہلے کی بھی، ان کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ ایوارڈ کو کم کرنا اس بنیاد پہ کروائیں کہ نواز شریف کی allegedly جو illegal gotten wealth کی لسٹ ہے وہ کم یا نہیں. ویسا ویسا نہیں ہے، کیونکہ ہم کنسسٹنسی پہ اتنی اہمیت نہیں رکھتے، کیونکہ ہمارے وٹنس نے براڈ شیٹ کے خلاف جا کر آربیٹریشن میں کہہ دیا کہ یہ تو بہت ساری ڈپلیسٹی ہے اور اتنا تو نہیں بنتا، اور ہمارے ایکسپرٹس نے جا کے کہہ دیا کہ جو 800 ملین کی کیلکولیشن آپ کو ملی ہے. دیکھیں، میں اگر ذرا ایک ٹیلیولوجیکلی چل سکوں تو وہ ایک سیکنڈ، نہیں مجھے ذرا جے آئی ٹی کے جو ایسٹس ہیں آپ نے جا کے اس کی نفی کی نا، جے آئی ٹی کی، پھر یعنی جے آئی ٹی یا تو غلط ہے یا بہت بات کی بات ہے بھائی صاحب، بہت بات کی غلطی ہے. دیکھیں، شروع کی غلطی اور سب سے بنیادی غلطی یہ ہے کہ ہم نے جو معاہدہ کیا، اس معاہدے کے اندر ہم نے لفاظی اتنی ڈھیلی رکھی کہ براڈ شیٹ، یہ تصور کیا براڈ شیٹ نے اور آربیٹریٹر نے ان کے ساتھ اگری کیا کہ جو اثاثوں کی ریکوری کا معاملہ ہے وہ اثاثے پاکستان کے باہر صرف نہیں بلکہ پاکستان کے اندر بھی اگر اثاثے ہیں تو وہ ریکوریبل اگر ہیں تو اس کا 20% براڈ شیٹ کو پیبل ہے. دوسرا، ہم نے جو بڑی غلطی وہ یہ کی کہ جب ٹرمینیشن، یعنی کہ ہم کب ان کے ساتھ لا تعلقی کر سکتے ہیں، اس ٹرمینیشن کے اندر ہم نے لفاظی یہ رکھی کہ ہم آپ کو ٹرمینیٹ تو 30 دن نوٹس کے ساتھ کر سکتے ہیں،
لیکن ہم نے جو آپ کو سسپیکٹس کی لسٹ دے دی ہے ان سے اگر بعد میں کبھی ریکوری ہوئی تو وہ بھی پیبل ٹو براڈ شیٹ ہوگا, جس کی وجہ سے یہ نواز شریف والا معاملہ اور یہ باقی لوگوں کا معاملہ سامنے آتا ہے. کیونکہ جج نے یہ سمجھا کہ آپ نے ایک دفعہ جب سسپیکٹس کی لسٹ دے دی اور آپ نے اگری یہ کیا ہے کہ نیب نے ریکوری کر لی یا ٹارگٹس کے ساتھ کوئی سیٹلمنٹ کر لی یا براڈ شیٹ کی معاملت سے کر لی, ان تینوں صورتحال میں آپ 20% دیں گے براڈ شیٹ کو. اور یہ بھی آپ نے واضح نہیں کیا کہ وہ اثاثے کہاں ہونا ضروری ہیں, لہٰذا آپ نے کھلی چٹ دے دی ایک انویسٹیگیٹو کمپنی کو. اگر آپ نے اس طرح کا معاہدہ کیا ہے تو یعنی آپ کے لیے صرف نواز شریف کو اس وقت کیا ملائن کرنا پھر تھا؟ کیا آپ کا اصل مقصد جو ہے وہ ڈیل کروانا کہ وہ سیاست کے باہر چلے جائیں اصل مقصد تھا, یا ایسٹس اور پیسے پاکستان کو ملیں اصل مقصد تھا؟ آپ نے اس طرح کی ایگریمنٹ کی کہ کافی کلیئر ہے وحید صاحب, اس وقت جس وقت معاہدہ کیا تھا کہ آپ اثاثوں کے پیچھے جا رہے تھے, اس وقت نواز شریف کا جے آئی ٹی اور والیوم 10 اور کچھ بھی نون نہیں تھا. یہ بات کلیئر تھی کہ آپ اثاثوں کے پیچھے ایک نیت کر کے جا رہے ہیں. یہ بات بھی کلیئر تھی کہ آپ کو اثاثوں کے پیچھے جانے کے لیے جو معاہدہ کرنا ہے اس کی آپ کی کوئی اہلیت نہیں ہے, اور یہ اہلیت نہ ہونے کے نتیجے میں آپ آگے بڑھ کے آج یہ $29 ملین کا لاس اٹھائے ہوئے ہیں. اب دوسری بات اور زیادہ اہم بات یہ ہے کہ براڈ شیٹ کو ہم نے یہ کہا کہ اچھا آپ 2007 کے اندر تو دیوالیے ہو گئے جو مسٹر جیمز تھے, تو کورٹ نے یہ ہولڈ کیا کہ وہ دیوالیے اس لیے ہوئے اس لیے کہ جو جائز آپ دونوں کی ایکسیپٹڈ آپ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ آپ نے ان کو 2001 اور 2003 کے بیچ جس میں ایڈمرل منصور الحق سے ایک بڑی ریکوری تھی اور دیگر لوگوں سے ریکوریز تھیں, اس کے پیسے دینے تھے, وہ بھی آپ نے نہیں دیے. اور اینگل پہ پاکستان کو ایکسپوز کیا کہ اول تو ہم لوس اگریمنٹس کرتے ہیں, اور دوم جب ہم لوس اگریمنٹس کر لیتے ہیں تو ان کے اوپر بھی پاسداری جس حد تک کرنی چاہیے وہ اس دورانیے میں بھی نہیں کرتے, اور ان سے نکلنے کا جو طریقہ ہونا چاہیے اس میں تھوڑا سا موقع دے. دیکھیں یہ دونوں چیزیں جو ہے نا آپ نے جو ابھی کہی بڑی اہم ہیں. ہم ایک تو لوز معاہدہ کرتے ہیں اور پھر میٹیگیٹ بھی اپنا نقصان نہیں کرتے جہاں ہم کر سکتے ہیں. تو لوز معاہدہ کیوں کیا گیا اس وقت, اور میٹیگیٹ آپ نے بعد میں جا کے کیوں نہیں کیا اپنے نقصان کو, یہ میرے تو یہ سوال کہ آپ نے ایسا کیا. اب دیکھیں میں اس سوال کے اندر ایک دو چیزیں کلیئر کروں. میرے خیال میں عمران خان صاحب درست فرماتے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری حکومتی غلطی نہیں ہے, اور میرے خیال میں شہزاد اکبر صاحب بھی درست فرماتے ہیں جب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تمام معاملہ شریف فیملی سے کنیکٹڈ ہے, اور یہ شریف فیملی کی غلطیاں یا شریف فیملی کے ساتھ معاہدوں کی وجہ سے ایشوز کریٹ ہوئے ہیں. وہ آدھی بات کرتے ہیں لیکن آدھی بات بھی درست کرتے ہیں, کیونکہ 98% دیکھیں یہ جو کافی مسلم صاحب نے پچھلے ہفتے ایک سیکنڈ مجھے یہ سینٹنس کمپلیٹ کرنے دیں. 28 ملین میں سے $1.5 ملین کے علاوہ جو باقی بچی ہوئی کلیم ہے اس میں سے 98% وہ ہے جو پاکستانی ریاست نے شریف خاندان سے لینے کا دعویٰ ہے. یعنی کہ براڈ شیٹ کہتی ہے 2001 میں جو آپ نے ہمیں چانس دیا تھا وہ تو اب آپ کیونکہ خود لینے جا رہے ہو معاہدہ, اس میں ہمارا اب حصہ بنتا ہے چاہے آپ ریکور کرو یا ہم ریکور کریں, اور وہ پیسے کون سے ہیں جو آپ نے خود غلط کیلکولیٹ کر کے بیٹھے. یہ 98% جو ہے یہ بوگس بات ہے نا, یہ کہاں ریکور ہوا ہے اور کہاں ٹھوس شواہد جو ہے اس لسٹ کے کہاں ہیں. یہاں پر دیکھیں اس پہ آربیٹریشن کے اندر بہت میرے خیال سے بہت عمدہ لیگل ریزننگ اپلائی کی گئی ہے بہت انفارچونیٹ فیکٹس کے اوپر. وہ عمدہ لیگل ریزننگ یہ ہے کہ اگر آپ ان کے ساتھ نیک نیتی سے اس معاہدے پہ چلتے جو آپ نے معاہدہ ان کے ساتھ طے کیا تھا, تو کیا براڈ شیٹ آپ کے لیے یہ پیسے ریکور کر پاتا. اس بیسس پہ اول تو جج نے جو $820 ملین کے لگ بھگ کی ایک فریمڈ آربیٹرل ویلیو ایک ایکسپرٹ نے براڈ شیٹ کے ایکسپرٹ نے رکھی تھی جس کی نفی پاکستان نے کی تھی, اس کو کئی 100 ملین سے کم کر کے 100 ملین کے بھی نیچے لا کے ان دونوں کے بیچ میں موازنہ کرتے ہوئے جو ریپوٹیشنز تھی ان کو ہٹایا. یہی تو میرا پھر سوال ہے کہ آپ نے آج اس لسٹ کی جو 2000 کی تھی یا جے آئی ٹی کی تھی اس کی نفی کیوں نہیں کی, یہ کہہ کے کہ تو ہائپوتھیٹل اس میں کوئی جی انہوں نے نفی کر دی, لیکن اس نفی کے بعد وحید صاحب در حقیقت اتنے پیسے باہر ہیں کہ ان پیسوں کا اگر جائز طریقے سے حکومت جائزہ لگائے, جیسے کہ ایونفیلڈ اپارٹمنٹس کی جو ویلیو ہے وہ $58 ملین, آدھی رقم ہے تقریباً, وہ آدھی رقم تو یہ ایونفیلڈ اپارٹمنٹس ہے جو ریاست پاکستان کہہ چکی ہے ہمارے ہیں, اور اگر نیک نیتی کے ساتھ جائے اس برٹش کورٹ کے اندر اپنے ہی فیصلے کی ایکسیکیوشن میں تو وہ ان کو مل جائیں گے اور تقریباً ان کی پوری ویلیو ریئلائز ہو جائے گی. تو جج صاحب فرماتے ہیں دیکھیں کچھ ایسی جگہیں ہیں سعودی عربیہ اور یو اے ای جیسی جہاں پر یہ ریکوری ممکن نہ ہو, لیکن یہ یو کے میں کمپلیٹلی ممکن ہے. جی دیکھیں یہ ہے سسپینڈڈ, اس وقت سسپینڈڈ ہونا یا نہ ہونا, جے آئی ٹی کا پوزیشن سامنے آنا, یہ واضح ہو جانا پاکستان کی طرف سے کہ ایون سیڈ کو اس نے اٹیچ کر دیا ہے, تو جج صاحب پروسیڈڈ فرام دیٹ assumption. اب ایک دو چیزیں ذرا زیادہ اہم ہے, یہ جو ہم نے کہا تھا نا ایک فراڈولنٹ براڈ شیٹ سے معاہدہ ہوا,
پاکستان حکومت کو مکمل طور پہ بیوقوف بنا دیا گیا. در حقیقت مکمل طور پہ بیوقوف نہیں بنایا گیا تھا, آدھا بیوقوف بنایا گیا تھا. اور وہ کیسے, میں سمجھاتا ہوں. یہ جو کاوہ موسوی صاحب ہیں, یہ شروع میں یا تو ایک مڈل لیول جب اگریمنٹ ہوئی, یا پھر صرف IAR کے آپریٹو تھے, براڈ شیٹ کے نہیں تھے. ریاست پاکستان نے شروع سے لے کے آخر تک مکالمہ جو کیا تھا وہ ایک جیمز نامی فرد سے کیا تھا, براڈ شیٹ کے لیے اور IAR کے لیے. اور IAR ان کی ایسوسیٹڈ کنسرن تھی اور براڈ شیٹ ان کی اپنی ذاتی تھی. اور یہ جیمز نامی شخص جو ہیں وہ اتنے دل پھینک ہو گئے تھے ایک وقت پہ کہ سن 2007 میں 29,000 پاؤنڈ اپنے وکیل کو نہ دینے کی وجہ سے براڈ شیٹ جو ہے اس کو بینکرپٹ قرار دے دیا گیا تھا جرسی آئلینڈز میں. جب ان کو پتا چلا جیمز صاحب کو 2008 میں کہ یہ تو پاکستان اپنی کلیم سیٹل کرنے نکل رہی ہے اور IAR کو $2 ملین کے قریب دینے جا رہی ہے, تو وہ کیونکہ امریکہ میں مقیم تھے, انہوں نے ایک اور براڈ شیٹ نامی کمپنی بنائی اور اپنے آپ کو پاکستان کے اس وقت کے آربیٹریشن میڈییٹر جو احمد بلال صوفی صاحب تھے ان کو ریپرزینٹ کیا کہ یہ وہی براڈ شیٹ ہے, میں نے اس کو اس والی کمپنی میں ضم کر دیا ہے. تو اب انہوں نے بجائے لکویڈیٹر کے تھرو اپنے یہ اثاثہ کلیم کرنا, وہ سیدھا پاکستان کے پاس آ گئے کیونکہ IAR پیسے لے کے جا رہا تھا. انہوں نے کہا کہ جی میری یہ جو انہوں نے ایک نئی براڈ شیٹ بنائی, امریکہ میں وہ مقیم تھے, براڈ شیٹ کلوراڈو بنائی. حالانکہ انہوں نے پہلے براڈ شیٹ جو ہے اس کو ٹرانسفر کر دیا تھا ود کلیمز اینڈ اسائنس, کسی اور کو بیچ دی تھی اپنی ایشوز. انہوں نے ایک نئی براڈ شیٹ بنا کر اس میں براہ راست $1.5 ملین پاکستانی ریاست سے لے لیے اور پاکستانی ریاست نے خوشی خوشی دے دیے. اب ان سے جو نیگوشیٹ کر رہے تھے انہوں نے یہ چیز کیوں نہیں پکڑی؟ ان کو جس وقت اس معاہدے کے تحت اپروو کر رہے تھے پیمنٹ, وہ ہم نے کیوں نہیں پکڑا؟ نیب نے یہ اپروول جو ہے وہ کسی لیگل ایکسپرٹ سے اگر پوچھ کے دیا تو اس لیگل ایکسپرٹ کا اوپینین کہاں ہے؟ یہ اتنی بیسک لیول کی بے وقوفی ہم کیسے کر گئے جسٹ بیکاز آدمی وہی تھا. اب آدمی وہی ہونے کی وجہ سے کیونکہ ہم نے ان کو $1.5 ملین دے دیے تو اس نے ہمیں آ کے 2 بار اور کاٹا. اس لیے کہ ایک طرف ہم آربیٹریشن میں کہہ رہے تھے کہ یہ اس پہ رک جائیں نا, اس پہ رکیں کہ $1.5 ملین آپ نے اس وقت غلط کمپنی کو دیے, جانچ پڑتال نہیں کی. یہ سب آپ ہم ماننے کو تیار ہیں کہ کیا یہ صرف انکمپٹنس تھی؟ کیا آپ نے وہ پیسے جو ہے اس وقت دیے تو کیوں دیے؟ غلط کمپنی کو دیے اور پھر اس کو جا کے آج کلیم کیوں نہیں کر رہے آپ؟ سوال تو یہ ہے. کیونکہ وہ صاحب مر گئے, انہوں نے خودکشی کر لی سن 2010 میں. اور ہمارا ایشو پھر ایک اور یہ آ گیا کہ ہم نے جب جیمز سے سیٹلمنٹ کر دی تو ہم نے یہ بات ظاہر کر دی کہ جو $1.5 ملین ہم نے جیمز کو دیے یہ وہ $1.5 ملین تھے جو ہم نے 2000 سے 2003 میں ریکوریز کی تھیں براڈ شیٹ کے تھرو, جس میں زیادہ تر پیسہ ایڈمرل منصور الحق سے جو یونائیٹڈ اسٹیٹ سے ریکور ہوا تھا اس کا 20% حصہ ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم آربیٹریشن میں آرگیو کر رہے تھے کہ ہم نے تو اس لیے کانٹریکٹ ٹرمینیٹ کیا اس لیے کہ براڈ شیٹ جو ہے اس کے پیسے بنتے ہی نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے ٹرمز آف کانٹریکٹ کو آنر ہی نہیں کیا اور انہوں نے ٹرمز آف کانٹریکٹ کے تھرو ہم نے جو کام لینا تھا وہ کیا ہی نہیں. تو یعنی کہ یہ ایک سبسٹینشیل بریچ ہے اور لہٰذا ہمیں ان کو $1 بھی نہیں دینا. تو آربیٹریشن والے جج نے کہا کہ تو پھر آپ نے سن 2008 میں ان کو $1.5 ملین کیوں دیے؟ اور ہم اس بنیاد پہ پیچھے ہٹ گئے کہ یا تو آپ ایک پوزیشن لیں یا آپ دوسری پوزیشن لیں. یہ 30 ڈفرینٹ پوزیشنز لیتے ہوئے آپ جب حرکتیں کرتے ہیں تو آپ اہم لگتے ہیں. جعفری صاحب, آپ نے اس وقت یہ بہتر سمجھا کہ آپ اپنی GIT اور 2000 کی لسٹوں کی نفی نہ کریں. آپ نے اگر آپ کو ایکچولی جو کیس پلیڈ کرنے کی ضرورت تھی اگینسٹ براڈ شیٹ, وہ آپ نے آگے ایک حد کے زیادہ پرسو نہیں کیا کیونکہ آپ کو اپنی GIT اور ساری چیزوں کی جو آپ نفی کر رہے تھے وہ آپ پبلک میں نہیں لانا چاہ رہے تھے. اور آج جو ہے لوگ یہ پوچھیں گے نا کہ آپ نے پھر GIT غلط تھی نا, پھر آپ نے 98% یہ سب GIT سے پہلے کی آرگیومنٹس ہیں. دیکھیں GIT جو ہے نا اس نے صرف اور صرف براڈ شیٹ کو فائدہ دیا ہے, پاکستانی ریاست کو فائدہ نہیں دیا. وہ ایسے اس لیے کہ براڈ شیٹ نے اپنے وکیل کر کے GIT کے اندر سے والیوم 10 نکال کر سامنے آ گئی. اس لیے دیکھیں یہ ساری جو رقوم ہے یہ ہمارے کرنے کی, کیونکہ آپ کا اصل مقصد جو ہے وہ پاکستان کے عوام کے لیے پیسہ بچانا تھا, یا اصل مقصد تھا کہ نواز شریف ایگزونریٹ نہ ہو جائیں اس میں کہیں کہ یہ تو ایسٹ 98% تو لسٹ ہی غلط ہے GIT میں. نہیں, میرے خیال سے یہ اس وقت لائنز ڈرون نہیں تھی. دیکھیں آربیٹریشن کا ایوارڈ جو ہے وہ آتے آتے یہ جب کوانٹم کے ڈیسیجنز ہو رہے تھے جب جا کے یہ GIT کی چیز ریلیونٹ ہوئی. ہم نے پوری لڑائی جو جس بیسس پہ لڑی ہے وہ لیگل لکونے الگ ہیں. ہماری یہ شریف فیملی سے ہم نے خود فیصلہ کر لیا کہ اتنے پیسے لینا بنتے ہیں, وہ بعد میں آ کے ہمیں بائٹ کیا جب کتنے پیسے براڈ شیٹ کو دینا بنتے ہیں کی بات آئی.
ورنہ ہمیں براڈ شیٹ کو پیسے دینے ہیں یا نہیں دینے, ہم نے براڈ شیٹ سے معاہدہ در حقیقت کیا ہے یا نہیں کیا, کیا کیا ہے اگر کیا ہے, اور $1.5 ملین دے کر اس معاہدے کو فارغ کیا ہے یا نہیں کیا, یہ ساری ہماری الگ نااہلیاں ہیں. براڈ شیٹ ایفیکٹولی اور کیسے اینڈ تک یہ بات کیوں نہیں اٹھائی کہ نہیں جے آئی ٹی کے فیکٹ صحیح نہیں ہے, 98% ٹھوس پراپرٹیز نہیں تھیں اس میں. جی وحید صاحب, انہوں نے اٹھانے کی کوشش کی نا, انہوں نے یہ ویلیو جو 800 ملین دوسرے دیکھیں, ہم نے والیوم 10 ہم نے نہیں دیکھی, ہوا والیوم 10 ان کو ہاتھ لگ گئی, تو آج پھر وہ مانیں کہ جے آئی ٹی غلط تھی. انہوں نے ایک ویلیویٹر بلایا براڈ شیٹ والوں نے جب ان کو والیوم 10 ہاتھ لگ گئی, اور اس ویلیویٹر نے کہا یہ تو $820 ملین بنتے ہیں. جب اس کے نفی کرنے کے لیے ہم نے اپنا ویلیویٹر لائے تو ہم نے اس کو کئی ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالرز کم بنائی, اسی بنیاد پر کہ یہ تو ڈپلیکیشنز ہیں, یہ ایسٹیمیشنز غلط ہیں, تو لہٰذا ہم نے نفی تو کی, لیکن وہ نفی بھی کام نہیں آئی, ایک حد تک کام بھی آئی کیونکہ وہ آربیٹریٹر نے پھر اس ویلیو کو 100 ملین کے قریب لائے, 200 ملین. یہ نفی وہ چیز ہے جو ایکچولی گورنمنٹ جو ہے وہ بتانا نہیں چاہ رہی عوام کو, یہ نفی جو کی وہاں پہ, کیونکہ اس نفی میں ان کے پولیٹیکل اپوننٹس کا فائدہ ہے. جی آئی ڈونٹ نو اگر آپ گورنمنٹ کہیں گے, اور میں نہیں سمجھتا کہ پولیٹیکل اپوننٹس کا بھی فائدہ ہے, کیونکہ دیکھیں یہ بات تو واضح ہے کہ آربیٹریٹر نے بھی فیصلہ کیا کہ کئی ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالرز کا صریف فارچون باہر ہے, اور یہ بات بھی واضح ہے کہ یہ پورا معاملہ جو ہے اس حکومت سے پہلے کی غفلت ہے, اور یہ بات بھی واضح ہے جہاں تک کس کا نقصان ہوتا ہے. تو جے آئی ٹی دیکھیں بھائی صاحب, نیب کے جے آئی ٹی, ایک سیکنڈ, آپ کو پتا ہے جے آئی ٹی سے ملا کیوں, آپ کو پتا ہے نیب کا معاملہ جے آئی ٹی کے ساتھ ضم کیوں ہوا. ثاقب نثار صاحب کے وقت کے سپریم کورٹ کا ایک آرڈر ریپروڈیوسڈ ہے جو کہ کہتا ہے کہ ہم عام طور پر تو نیب کو یہ کام دیتے, لیکن کیونکہ نیب کا چیئرمین دلچسپی نہیں رکھتا لہٰذا ہم ایک جے آئی ٹی بنا رہے ہیں 6 ممبران کی, جس میں سے ایک ممبر نیب کا ہوگا. تو جو آربیٹریٹر نے کڑی جوڑی ہے جے آئی ٹی اور نیب کی, وہ کڑی اس بنیاد پہ جوڑی ہے کہ دیکھیں یہ کام تو نیب کا ہی تھا, لہٰذا یہ معاہدہ جو ہے وہ پاکستان کا عمومی سمجھا جائے گا, اور جے آئی ٹی جو ہے وہ پاکستان کی ہی ایک لم سمجھی جائے گی. لہٰذا دیکھیں ہماری غفلت در غفلت در غفلت, یا ہماری کسی چیز کے اندر دلچسپی ہمارے خلاف دوسری طرف استعمال ہوتے ہوئے یہاں پہ صاف آیا ہے کہ ایک کنسسٹنٹ پوزیشن نہ لینے کا نقصان کیا ہوتا ہے. اگر ایک وکیل, اور میں بحیثیت ایک وکیل اور آپ بحیثیت ایک سینئر وکیل, میں یہ چیز سٹریس کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک وکیل کسی کو سمجھانا چاہے کہ ایک بات اگر نہیں کرو گے, اگر بار بار الگ الگ باتیں کرو گے تو اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے, تو میں اس کو صرف یہ براڈ شیٹ کی ججمنٹ دینا چاہوں گا کہ یہ پڑھ لو. یہ ہوتا ہے جب صحیح ایڈوائس نہ لو, جب ایڈوائس پہ عمل نہ کرو, جب ایک طرف کچھ کہو دوسری طرف کچھ کہو. نہیں دیکھیں, بٹ جس چیز کی آپ نشاندہی کر رہے ہیں کہ انہوں نے جو ہے اپروبیٹ ریپروبیٹ کیا, کبھی یہ کہا کبھی کچھ اور کہا, کانٹرڈکٹ کیا اپنے آپ کو, تو میں سوال اٹھا رہا ہوں کہ ایسا انہوں نے کیوں کیا, ایسا انہوں نے باوجود اس کے کہ پاکستان کا نقصان ہے باوجود اس کے کیوں کیا. اور آج جو انہوں نے کانٹرڈکشنز کی وہ بھی سامنے وہ چاہتے ہیں کہ نہ آئیں, کیونکہ اس کے سامنے آنے سے لگے گا کہ نواز شریف کی لسٹ آف ایسٹس جو ہے وہ تو خود فیڈرل گورنمنٹ جو ہے نفی اس کی کرتی نظر آئے گی آربیٹریشن ایوارڈ میں. آئی ڈونٹ تھنک فیڈرل گورنمنٹ کو اس بات کی پرواہ تھی, کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ کے اپنے ایکسپرٹ نے نفی کر دی, لیکن وہ نفی کام اس لیے نہیں آئی, اس لیے ہم اتنی فیکچوئل پوزیشنز ڈفرنٹ لے چکے تھے کہ ہماری نفی کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. کیونکہ دیکھیں اگر ہم ان کے ساتھ معاہدہ ٹھیک کرتے تو 2003 کے بعد یا کم از کم 2007 کے بعد ہمیں ان کو پیسے نہیں دینے پڑتے. پی ایم ایل اگر میں شریف ہوں تو میں کم سے کم اس کو اس طرح تو ضرور سیاسی طور پہ استعمال کر سکتا ہوں, اور اس کو بنیاد بنا کے یہ کہہ سکتا ہوں کہ دیکھیں جے آئی ٹی میں اور پہلے جو پاکستان کی گورنمنٹ ڈفرینٹ گورنمنٹس میں بھی جو کہتی آئی ہیں, وہ آج ان کے اس موقف سے ثابت ہو گیا کہ وہ اس موقف پہ نہیں کھڑی ہیں, اس کی وہ نفی کر چکی ہیں, وہ چیز جو ہے اس کو غلط تسلیم کر چکی ہیں. 98% میرے ایسٹ جو بتائے جاتے تھے وہ میرے ایسٹس ہی نہیں ہیں. وہ اس طرح اس بات کو کیوں نہیں یوز کر سکتے نواز شریف صاحب؟ نہیں, وہ 98% پورے انہی کے ایسٹس ہیں نا. جو ایوارڈ کے اندر 98% فیصلہ کیا ہے وہ تو آربیٹریٹر کے مطابق, پاکستان کے مطابق اور براڈ شیٹ کے مطابق وہ ان کے اثاثے ہیں. ایون فیلڈ ان کے اثاثے ہیں, چاہے آپ نہ مانیں کہ ان کے ہیں, ان کے بچوں کے ہیں. گورنمنٹ نے تو جے آئی ٹی نفی کر دی نا سر, فیڈرل گورنمنٹ نے تو کر دی, آپ کے ایوارڈ نے نہ مانی, لیکن فیڈرل گورنمنٹ نے تو نفی کر دی. فیڈرل گورنمنٹ نے یہ نہیں کہا کہ یہ ان کے نہیں ہیں. فیڈرل گورنمنٹ نے صرف ان کی ویلیوز ڈفلیٹ کی, اور ڈفلیٹ کرنے کے بعد بھی وفاقی حکومت کی طرف سے یہ تسلیم کیا گیا کہ یہ ٹینز آف ملینز آف ڈالرز ہیں,
لہٰذا اگر شریف کوئی اس کو کلین چٹ دے گا تو ٹویٹ بنا کے دے گا, پڑھ کے نہیں دے سکتا. تھے کہ یہ اتنے ڈالر کی چوری کر چکا ہے, تو آج آپ اس کی فریکشن کی بات پہ گئے ہیں. تو یہ بات بھی تو سیاسی طور پہ نواز شریف صاحب کے حق میں جاتی ہے کہ نہیں جاتی؟ صحیح ہے بھائی صاحب, اگر آپ سمجھتے ہیں یہ نواز شریف صاحب کے حق میں جاتا ہے, کہنا کہ دیکھو وہ کہتے تھے اس ججمنٹ کے نتیجے میں نواز شریف صاحب کہہ سکتے ہیں دیکھو وہ کہتے تھے میں نے $820 ملین کی چوری کی ہے, دیکھو وفاق نے مان لیا میں نے صرف $200 ملین کی چوری کی ہے. تو اگر اس چیز کو نواز شریف اسپین کرنا چاہتا ہے تو ان کو غلط کہتی ہے کہ وفاق کی کریڈیبلٹی امپیچ ہوئی ہے کیونکہ 820 ملین کی وہ کچھ دکھا نہیں سکے, مان گئے کہ 820 ملین کی نہیں ہوئی ہے چوری. تو لہٰذا جو فیڈرل گورنمنٹ بات 200 کی بھی آج کر رہی ہے تو اس میں بھی کتنی صداقت ہے وہ بھی پتہ چل جائے گا اگلے آربیٹریشن کورٹ میں. Good luck to him for doing that, but I suggest that he read the judgment. جی ہم اس وقت بات کر رہے ہیں براڈ شیٹ اور پاکستان کے درمیان جو معاہدہ تھا اور اس کے نتیجے میں جو ہمیں نقصان اٹھانا پڑا ہے. ایک بریک لیتے ہیں پھر مزید گفتگو کریں گے. جی ویلکم بیک. ہم براڈ شیٹ اور پاکستان کا آربیٹریشن ایوارڈ جو کہ لیک بھی ہوا ہے اور حکومت نے شیئر بھی کرنے کی کوشش کی ہے اس حوالے سے بات کر رہے ہیں. ایک چیز بہت اہم ہے کہ اس پورے معاملے کو اگر رفع دفع کرنا ہے, اور خان صاحب درست فرما رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ درست فرما رہے ہیں کہ ان کا ان کی حکومت کے ساتھ کوئی براہ راست تعلق نہیں ہے, لہٰذا اس کو شفافیت سے رفع دفع کیا جا سکتا ہے. تو پھر انہوں نے جو براڈ شیٹ کے لیے کمیشن بنائی ہے اس کے سربراہ انہوں نے جو چنے ہیں وہ اتنی کنٹروورسی کا شکار کیوں ہو رہے ہیں؟ اور یہ ایک اسی طرح اشارہ کرتے ہیں کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں سعید صاحب, تو یہ بات اسی طرح اشارہ کرتی ہے جعفری صاحب کہ آپ کا یہ مفروضہ کہ خان صاحب has nothing to hide may not be correct then. If you have nothing to hide, why would you appoint someone that at that time was linked that strongly with the very party, i.e. NAB, جس نے یہ اگریمنٹ کی تھی جا کے براڈ شیٹ کے ساتھ؟ Why can't you find someone else? I mean, دیکھیں نا انصاف اور میرے خیال سے جو ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ صرف ہوتی بھی نظر آنی چاہیے. میرے خیال سے elected government has nothing to hide. اب اس سے زیادہ مجھے مطلب عظمت سعید صاحب کی الیکشن کی سلیکشن کے اوپر شاہد خاقان عباسی نے کیا پوزیشن دی وہ دکھاتے. عظمت سعید صاحب وہ شخص ہیں, جب یہ ایگریمنٹ سن 2000 میں سائن ہوا, فاروق اعظم صاحب پروسیکیوٹر جنرل تھے, عظمت سعید صاحب پنجاب میں ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل تھے. یعنی وہ براہ راست اس ایگریمنٹ کو سائن کرنے والے لوگوں کے لیے کام کر رہے تھے, وہ اس ایگریمنٹ کا حصہ ہیں. تو کیا ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ یہ ادارہ حقیقت تک پہنچے گا؟ عظمت سعید صاحب سے گزارش کروں گا, آپ سپریم کورٹ کے جج رہے ہیں, آپ کا معاشرے میں ایک مقام ہے, آپ پر لازم ہے کہ اس کمیشن کے سربراہ نہ بنے. اس کمیشن کا سربراہ ایک ایسا غیر متنازع آدمی ہو جو اس معاملے کے حقائق پاکستان کی عوام تک پہنچا سکے. اب دیکھیں یہ مجھے کلیئر کرنا ہے کہ شیخ عظمت سعید, جسٹس ریٹائرڈ شیخ عظمت سعید صاحب کا سپریم کورٹ میں کیا کردار رہا, ان کا نیب کے حوالے سے کیا, ان کا جے آئی ٹی کے حوالے سے کیا کردار رہا, ان کے اوپر سسیلین مافیا کے الفاظ شریف فیملی کے لیے استعمال کرنے کی وجہ سے کیا بائس کا الزام لگتا ہے, یہ سب کچھ ایک طرف کرتے ہوئے, اس کے اوپر تبصرہ نہ کرتے ہوئے, اگر صرف یہ شاہد خاقان عباسی صاحب والی بات لے لی جائے کہ جس وقت کی غلطی اور غفلت کی بات کی جا رہی ہے اس وقت یہ نیب کے پروسیکیوٹر تھے اور اس اگریمنٹ کا کسی طریقے سے حصہ تھے, بس اگر اس چیز کو ہی فوکس کر لیا جائے وحید صاحب تو ایک ہیوج کانفلکٹ نہیں ہے جو کہ اننیسیسری ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کی کوئی سٹیکس نہیں ہے اس معاملے کے اندر. دیکھیں جعفری صاحب, یہ جہاں تک بات آتی ہے ایک تفتیش کی, تو تفتیش نہ صرف کہ شفاف ہونی چاہیے بٹ ہوتے ہوئے نظر بھی آنی چاہیے. ہم جتنی بھی بہتر رائے جسٹس عظمت سعید ریٹائرڈ کے حوالے سے رکھیں, یہ بات تو کم سے کم آن پیپر بڑی واضح ہے کہ اگر اس تفتیش میں کوئی غفلت کی نشاندہی کرنی ہے, جو کہ کرنی ہے, تو وہاں پہ ان کی اپنی غفلت کہیں امپیوٹ نہیں ہو سکتی. ان کا اگر اپنا رول اس غفلت میں یا نان غفلت میں کہہ لیں بٹ اس ایشو پہ, کیونکہ he is a party, he was a party, then should he be the person to be investigating that very conduct that was partly his. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا, دیکھیں آپ اصل میں وہ سب سے بہترین انسان ہوں, شفاف تفتیش کرنے جا رہے ہوں, لیکن شفافیت صرف ہونی نہیں چاہیے, نظر آنی چاہیے, اور اس طرح نظر نہیں آئے. صحیح ہے وہی صاحب, یہ سیگمنٹ ہمیں ختم کرنی ہے. میں ایک عمومی جائزہ لینا چاہتا ہوں جو ہم سے اور دیگر لوگوں سے کاوہ موسوی صاحب نے کہا ہے,
اور جو میری نظر میں اس کے اندر خامیاں ہیں. موسوی صاحب نے کہا کہ $28 ملین جو ہیں یہ پاکستان کا پیسہ نہیں ہے, یہ ان چوروں لٹیروں کا پیسہ ہے جس کا میں حصہ مانگنا چاہ رہا ہوں. یہ بات جب درست ہوتی جب پاکستان کو یہ پیسے ریسیو ہو چکے ہوتے اور 20% حصہ ان کا بنتا. ان ڈاکیومنٹس کو دیکھتے ہوئے یہ صاف ظاہر ہے کہ یہ پیسے پاکستان کو ریسیو نہیں ہوئے ہیں. یہ پیسوں کی ریکوری کے اندر براڈ شیٹ کا حصہ صرف اس لیے بن رہا ہے اس لیے ہماری ان کے ساتھ اگریمنٹ جو تھی وہ ایک بہت ناقص اور بہت برے طریقے سے ڈرافٹڈ تھی. ان پیسوں کے اندر 98% حصہ وہی سیاسی لوگوں کا ہے جو کہ موسوی صاحب فرما رہے تھے کہ میرا یہ سیاسی وچھنٹ میں حصہ نہیں تھا, میں تو 200 لوگوں کی کلیم مانگ رہا تھا. آپ 200 لوگوں کے نام اگر مانگ رہے ہو تاکہ اس کے اندر آپ ایک ایسا نام چھپا دیں جس کے پیچھے آپ نے 98% ریکوری کرنی ہے, تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے نہیں جی میں تو سب کے پیچھے جا رہا تھا. لہٰذا موسوی صاحب کا یہ کہنا کہ ریاست پاکستان کے غریبوں کا پیسہ نہیں ہے, یہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ وہ کس طرح آپ کہہ سکتے ہیں انلیس وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو یہ ایکچولی پیسے مل گئے. موسوی صاحب کی جو یہ ریکوری ہوئی ہے یہ پاکستان کی جیب سے ہی ہوئی ہے. یہ ریکوری ہونا پائی ہے اس لیے کہ پاکستان کی بہت الگ الگ درجوں پہ غفلت ہے اور پاکستان کی بہت الگ الگ جگہوں پہ ریپرزنٹیشنل ڈیفیکلٹیز ہیں اور شارٹ کمنگز ہیں. لیکن یہ آپ اس سب کچھ کے بعد نہیں کہہ سکتے, اس ایوارڈ کو دیکھنے کے بعد, کہ یہ پیسے تو چوروں اور لٹیروں کے پیسے جو ریکور براڈ شیٹ کی وجہ سے ہوتے, اگر براڈ شیٹ کو آپ لات مار باہر نہیں کرتے تو یہ ان چوروں اور لٹیروں کے پیسے ہیں, یہ آپ نہیں کہہ سکتے. دیکھیں میں بہت کلیئر ہوں اس بارے میں کہ جب تک اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ بلا امتیاز نہ ہو, شفاف نہ ہو, تو اعتماد جو ہے لانگ رن میں لوگوں کا اس شفاف یا اس احتساب کے ساتھ نہیں رہتا. یہ ہم نے جو نیب کی ہسٹری اب دیکھ لی ہے نا براڈ شیٹ کی وجہ سے, تو اس سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ نیب کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا ہے, چاہے چوری ہوئی ہو یا نہیں ہوئی ہو. لیکن جس کو چور کہا جاتا ہے اور جس کو پکڑنے کا کہا جاتا ہے اور جن کو بچانے کا کہا جاتا ہے, یہ دو الگ مختلف لسٹیں ہوتی ہیں جس کے پیچھے جس کی بنیاد چوری یا نہ چوری نہیں بلکہ سیاسی جو ہے وہ انجینئرنگ ہوتی ہے. آپ کے حکومت میں جو ہیں ان کی ٹریٹمنٹ الگ, جو حکومت میں نہیں ہے ان کی ٹریٹمنٹ الگ. تو یہ اس طرح کا احتساب ہی اگر نیب ہے تو میرے خیال سے نیب جو ہے اس کو بند کر دینا چاہیے, کیونکہ احتساب جو ہے وہ اس طرح سے پولیٹیکل انجینئرنگ اچیو کرنے کے لیے اگر کیا جاتا ہے تو چاہے واقعی چوروں کا بھی احتساب ہو تو بھی آن بیلنس ملک کو نقصان ہے, کیونکہ سیاسی انجینئرنگ سے زیادہ نقصان ہوتا ہے عوام کو بنسبت ایون کرپشن کے, کیونکہ کرپشن پھر کبھی ختم نہیں ہوتی, کیونکہ سیاسی انجینئرنگ کی بنیاد پہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس سے ایکچولی جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں عوام کے وہ اور زیادہ مجروح ہوتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا کرپشن سے نہیں ہوتے, اس سے بھی ہوتے ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ نیب یہاں ایکسپوز کیا ہے. صحیح ہے, اور نیب اس طرح بھی ایکسپوز ہوئی ہے کہ یہ آج اگر ان کو نالائقی کا الزام سپریم کورٹ ان پر لگا رہی ہے یا سپریم کورٹ نااہلی کا الزام لگا رہی ہے, وہ صرف آج کے لیے نہیں ہے, وہ شروع سے جب ان کی نیت بھی صاف تھی اور سارے جو زبردست اس کے اوپر ریٹائرڈ جنرلز بیٹھے ہوئے تھے اس وقت سے بھی اگر آپ ان کی ڈاکیومنٹس کا جائزہ لیں تو اس وقت بھی نالائقی اور نااہلی صاف ظاہر ہے. آپ لوگوں کی رائے کہ ہم چاہیں گے کہ سنیں. ایٹ ایجنڈا 360 سما ویٹین حیدر صاحب کا ٹویٹر ہینڈل ہے, JFERI میرا ٹویٹر ہینڈل ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360. بریک سے پہلے ہم براڈ شیٹ کی بات کر رہے تھے. اس سیگمنٹ میں ہم جو پاکستان کے اندر اس وقت دوسری بہت اہم خبر ہے وہ PTI کی ممنوعہ فنڈنگ کیس کے حوالے سے ہم اب بات کریں گے. PTI کی طرف سے عمران خان صاحب کی طرف سے یہ پوزیشن آئی ہے کہ آپ یہ سب کچھ جو ہے وہ کھلے عام کریں, علل اعلان کریں, جبکہ PTI کے خلاف اکبر ایاز بابر اور ان کے وکیل فرماتے ہیں کہ 7 آپ کی ایسی پٹیشنز ہیں جو کہ اس بات کے خلاف جاتی ہیں کہ آپ نے روکنے کی کوشش کی ہے. 120 سے زیادہ پیشیاں ہو چکی ہیں جس کے اندر آپ اسی چیز کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جو اسکروٹنی کمیٹی ہے جس کا کام ہے بینک اکاؤنٹس کا جائزہ لینا, اس اس اسکروٹنی کمیٹی کے کام کو روکنے کی بھی آپ نے بارہا کوشش کی ہے. اب یہ ہم نے اس پہ PTI کا بھی پچھلے ہفتے رائے لی تھی, اس ہفتے وحید صاحب نے انٹرویو کرتے ہوئے اکبر ایاز بابر صاحب کی بھی وکیل کی رائے لی ہے. ایک چیز یہاں پہ ہم کلیئر کر دیں, یہ مختصر سیگمنٹ ہے, اہم کیوں ہے یہ ساری گفتگو. حنیف عباسی جب یہ معیار سیٹ ہو گیا تھا کہ نواز شریف صاحب 10,000 درہم کی وہ تنخواہ جو انہوں نے لی نہیں ان وڈراؤن ریسیویبل کی وجہ سے بغیر کسی مزید تفتیش کے نااہل قرار دیے جا سکتے ہیں کیونکہ وہ صداقت اور امانت کے اب معیار پہ اترتے نہیں ہیں. اس معیار کے طے ہونے کے بعد حنیف عباسی نے جب عمران خان کے خلاف کیس کیا اور بہت سارے الزامات لگائے, ان میں سے ایک الزام یہ تھا کہ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے جو PTI کی ممنوعہ فنڈنگ کا معاملہ چل رہا ہے,
حالانکہ اس ممنوعہ فنڈنگ کو ضبط ہونے کا اس ممنوعہ فنڈنگ کا جائز طور پہ ممنوعہ سامنے آ جانے کی وجہ سے وہ فنڈنگ ضبط ہو سکتی ہے. لیکن پھر ایک دوہرا الزام بھی ہے جو عمران خان صاحب پہ لگتا ہے کہ کیونکہ وہ پارٹی کے چیئرمین تھے اور کیونکہ وہ وہاں پر بنی ہوئی کمپنیز جس سے فنڈنگ آئی تھی اور کیونکہ وہ وہاں پہ فنڈنگ ریسیپینٹ کے اندر ایک سینٹرل فگر تھے, لہٰذا وہ بھی پھر صداقت اور امانت کے معیار پہ اترے ہوئے پورے نہیں مانے جا سکتے. اس کا فیصلہ کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے یہ حکم دیا تھا کہ یہ ای سی پی کا فرض ہے کہ اس بات کا سارا تعین کرے, اور اس بات کا ابھی تک تعین بھرپور طور پہ ہوا نہیں. اب یہاں پر یہ پوزیشن آ جاتی ہے وحید صاحب کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے اگر ایک پارٹی نے 8 اپنی اکاؤنٹ ڈکلیئر کی ہوں اور در حقیقت اس اسکروٹنی کمیٹی کے اسٹیٹ بینک کو لکھنے کے بعد پتا چلا ہو کہ 23 ان کی اکاؤنٹس ہیں, اور اگر اب وہ پارٹی مان رہی ہو کہ باہر سے میرے جو پیسے آئے تھے وہ میرے ایجنٹس کی غلطی تھی, تو اگر بس اب یہاں پہ ایک سیکنڈ رک جائیں تو یہ ممنوعہ فنڈنگ تو چلیں ضبط ہو جائے گی, لیکن پھر وہ صداقت, وہ امانت اور وہ ان وڈران ریسیویبلز کا ذرا معیار لگائیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو ایک ایسی سیلری نہ لینے پہ اگر نکالا جا سکتا ہے کہ وہ صداقت اور امانت کا معیار نہیں میٹ کر پائے, تو ایسی فورن فنڈنگ جو پروہیبٹڈ تھی اگر تو وہ عمران خان صاحب کے واچ میں آتی ہے تو پھر ان پہ اگر یہی سٹینڈرڈ لگایا جاتا ہے تو یہاں صداقت بھی نظر نہیں آ رہی اور امانت بھی نظر نہیں آ رہی. تو یہ دیکھنا پڑے گا, اور بہت سارے اس میں ایفیڈیوٹس اور بہت ساری ایسی آن اوتھ اسرشنز ہیں جس کی یہ اکاؤنٹس کے چھپنے سے نہیں صاحب, اور بھی چیزیں ایک اور بھی چیز ہے. نواز شریف صاحب نے آخر تک اس سے بچنے کے لیے, اور دیکھیں پھر ایویڈنس چلی اور ایویڈنس کے بعد پتا چلا کہ ہمارے ریاست کے مطابق جو کہ ابھی انڈر سب جوڈس ہے, پتا چلا کہ معاملات کیا ہیں. لیکن یہ ایویڈنس چلنے سے پہلے سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کر دیا تھا کہ یہ ایویڈینشری پروسیڈنگز کے علاوہ بھی اگر صرف صداقت اور امانت کا معیار ہم دیکھ لیں جس کا فیصلہ کرنے کے ہم اہل ہیں, تو کیونکہ یہ ایک ایڈمیٹڈ پوزیشن ہے کہ یہ ان وڈران ریسیویبل تھا اور انہوں نے کیونکہ اپنے اثاثہ جات میں ڈکلیئر نہیں کیا, اور اس کے پیچھے شاید نیت یہ تھی کہ اگر وہ ان وڈران ریسیویبل ڈکلیئر کر دیتے تو اس سے پھر ان کی کمپنی کی چین پکڑی جاتی, لہٰذا یہ صرف معاملہ صرف 10,000 درہم کا نہیں ہے. لیکن اس بنیاد پہ اگر ایک آدمی نااہل کیا جا سکتا ہے, اور درست بھی ہے اگر اس کو نااہل کرنا, دیٹس دی لا آف دی لینڈ, تو پھر یہ معیار اگر آپ یہاں پر لگائیں تو نواز شریف صاحب نے اس معیار سے بچنے کے لیے آخر تک آرگیو کیا تھا کہ نہیں یہ میرے بچوں کی غلطی ہے, نہیں یہ میرے ابا کی غلطی ہے, نہیں میرے بچوں کی غلطی ہے, میرے ابا کی غلطی ہے. تو اگر آج عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے ایجنٹس کی غلطی ہے تو کیا وہ کافی ہے؟ دیکھیں ایک تو یہ کہنا کافی نہیں ہے. ایجنٹ کے ہر کام جو کہ دائرہ اختیار جو اس کو دیا جاتا ہے اس کے زمرے میں وہ کرے, یعنی فنڈنگ اگر اس کو کہی گئی ہے لے کے آؤ اور وہ لے کے آتا ہے, تو یہ پرنسپل کا ذمہ ہوتا ہے کہ جو ایجنٹ اپنا سکوپ آف ایجنسی کے دائرے میں رہتے ہوئے جو بھی کرتا ہے, جو اسے ٹاسک دیا گیا تھا, تو وہ جو غلط طرح سے اگر کرتا ہے اور وہ ریسیو کر لیتا ہے پرنسپل اس چیز کو, ان دس کیس دا پی ٹی آئی اینڈ دا پرائم منسٹر, یہ ساری باتیں چھوڑیں, یہ پرنسپل ایجنٹ کی پرنسپل چھوڑیں, یہ ساری وکالت چھوڑیں اور قانون چھوڑیں. مجھے ایک بات بتا دیں, آپ نے اپنے اکاؤنٹ سبمٹ کیے ہیں, وہی صاحب آپ نے اپنے اکاؤنٹ سبمٹ کیے ہیں ای سی پی کو, اس میں آپ نے 8 اکاؤنٹ ثابت کی, اور ای سی پی کی اسکروٹنی کمیٹی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو لکھتی ہے کہ بتاؤ پاکستان تحریک انصاف کے نامی کتنے بینکس میں کون سے اکاؤنٹس ہیں, تو وہ کہتی ہے 23 ہیں. تو ذرا بس باقی سب کچھ چھوڑ دیں اور ذرا یہ بتائیں. یہ تو بڑا واضح ہے میرے لیے کہ صداقت اور امانت کا جو سٹینڈرڈ سپریم کورٹ کی ججمنٹس میں سیٹ ہوا ہے یہاں پہ میٹ ہوتا نظر نہیں آ رہا, اور اس پہ اگر کارروائی نہیں ہوگی تو پھر لوگ یہی سمجھیں گے کہ یہاں پہ دوہرا معیار ہے. لیکن ایک اور دوہرا معیار ہے جس کی طرف میں چاہوں گا کہ آپ کو تھوڑی سی یادداشت آپ کی جو ہے نا تھوڑی سی اگنائٹ کر سکوں, کہ آپ یہ نہ بھولیے کہ جب الیکشنز ہونے والے تھے 2018 کے, تو نواز شریف اور مریم نواز کے خلاف جو کیس تھا وہ ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ہفتے میں 6 دفعہ چلتا تھا اور ایک دن میں کئی دفعہ 2 دفعہ چلتا تھا. ڈیلیز دیکھیں کس طرح ہوئی ہیں. الیکشن کمیشن میں اکبر اس بابر پٹیشن کرتے ہیں تو پہلی ڈیلے اس بنیاد پہ ہوتی ہے کہ پی ٹی آئی کہتی ہے یہ تو ہمارا ممبر ہی نہیں ہے, یہ ای سی پی آ ہی نہیں سکتا. سپریم کورٹ تک ہائر کورٹ جو ہیں وہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ نہیں یہ جورسڈکشن الیکشن کمیشن کی ہی ہے, اور وہ اس معیار کے اندر یہ سب کچھ طے کر سکتے ہیں, اور الیکشن کمیشن کی پھر جورسڈکشن واضح بھی ہو جاتی ہے, قانون بھی چینج ہو جاتا ہے, مزید وضاحت آ جاتی ہے. جب پھر وہ اسکروٹنی کرتے ہوئے یہ فیصلہ کرتے ہیں, اسکروٹنی سے پہلے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اسکروٹنی ہوگی کیونکہ یہ باتیں ساری ہمیں بادی نظر لگتی ہیں کہ ان کا جواب ہونا چاہیے, پھر سے پی ٹی آئی چلی جاتی ہے جورسڈکشن پہ کہ نہیں یہ آپ کی کوئی جورسڈکشن نہیں ہے. ان ساری باتوں میں الیکشن کمیشن ایک کنٹیمپٹ کا نوٹس جاری کرتی ہے عمران خان صاحب کو, تو پی ٹی آئی اس بات پہ کورٹ چلی جاتی ہے کہ یہ کون ہوتے ہیں کنٹیمپٹ کی پاورز انجوائے نہیں کرتے. لہٰذا
بہت ساری ایسی چیزوں کے اوپر بھی ڈیلیز ہوئی ہیں کہ 120 آڈ ہیئرنگز، 80 دفعہ ایڈجرنمنٹس. یہ امیزنگ باتیں ہیں اگر آپ واقعی میں ایک چیز کو چلانا اور سننا اور فیصلہ کرنا چاہتے تھے، جو کہ آج آپ کہہ رہے ہیں کہ جی سب کے سامنے کریں اور جلدی کریں. یہ بھی خان صاحب کی نائیوٹی تھی کہ ایز پرائم منسٹر وہ کہتے ہیں یہ عوام کے سامنے کا. میرے خیال سے اس میں صرف ان کے ہارنے کا ہو سکتا ہے، جیتنے کا نہیں. اور ظاہر ہے کہ نون لیگ نے تو فوراً ایکسیپٹ کیا اس بات کو اور بولا کہ سب کچھ پبلک. اور اسکروٹنی کمیٹی جو ہے اس کی تفتیش کے بعد اگر یہ کیس جو ہے وہ اوپنلی چلے گا تو میرے خیال سے اس میں نقصان تو صرف حکومت وقت کا ہی ہو سکتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ای سی پی کے سامنے پروسیڈنگ سامنے آئے. اسکروٹنی کمیٹی ابھی بھی پی ٹی آئی جو ہے وہ کانفیڈینشیل چاہتی ہے. تو ان وے ہم سمجھیں کہ اسکروٹنی کمیٹی کے بعد جو چیز سامنے آئے گی اس پہ ان کا آلریڈی اعتماد ہے، پھر ہم یہ سمجھیں گے ایسے. ویل اکبر اس بابر صاحب ان پروٹیسٹ وہاں اٹینڈ کرتے ہیں، ان کو کوئی ڈاکیومنٹس نہیں دی جاتی، ان کے وکیل کے ساتھ شیئر نہیں کی جاتی کیونکہ انہوں نے اس معاملے کے اندر دخل ہی نہیں کیا. کیونکہ پی ٹی آئی کی طرف سے ایک آ گیا یہ ہماری اکاؤنٹس دیکھنے والے کون ہوتے ہیں. تو ان کے وکلاء نے کہا کہ بھائی اس بحث میں ایک بار پھر سے پڑھنا اور 7 الگ ٹیئرز پھر سے کلائم کرنے سے بہتر ہے. ہم آپ کے اوپر اعتماد رکھتے ہیں، آپ ہمیں بس بتا دیں. یہ کہا گیا کہ یہ حصہ بنیں گے تفتیش ان کے سامنے ہوگی، کیونکہ دیکھیں ہے تو انکویزیٹوریل یہ نیچر اس کمیٹی کا، لیکن اس میں یہ پھر بھی ضروری ہے کہ کمپلیننٹ جو ہے اس کو اپنی کمپلینٹ تفتیش کے تھرو گزرتے ہوئے اگر وہ کمپلینٹ کے انہوں نے یہ رائٹ کو فورگو کیا، لیکن پھر بھی ہم آج آئے. امپورٹنٹ بات یہ کہ اب ایک کیا بدلا. اگر ہم آج کہتے ہیں بہت سارے لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ پی ڈی ایم نے تو کہا تھا کہ عمران خان صاحب نہیں ہوں گے، عمران خان صاحب چلے جائیں گے تو پی ڈی ایم فیل ہو گئی. لیکن ایکچولی پی ڈی ایم کو اگر ہم تھوڑا انالائز کریں تو جو پی ڈی ایم نے اچیو کیا ہے اس میں سر فہرست ہے پیپلز پارٹی، جس کا کہ obviously سیاسی قد جو ہے یہاں پہ ویزوی جس سے بھی وہ ڈیل کرنا چاہیں پڑ چکا ہے. کون سی پی ڈی ایم کا بات کر رہے ہیں سر جو اس وقت کراچی کے اندر کل اسرائیل مرد آباد ریلی کر رہی تھی، وہ والی پی ڈی ایم؟ وہاں ایک سیکنڈ لیٹ می فنش دس. پی ایم ایل نون جو ہے وہ بالکل آؤٹ آف دا رنگ تھی، اشتہاری ایبسکانڈر اور اس طرف سب کچھ جا رہا تھا ان کا. وہ دے آر ویری مچ بیک ان دا رنگ. مریم صاحبہ is completely in the saddle. She's taken over the party for all practical purposes for now. And you know PMLN is back in the ring. ہم اگلے ہفتے اس کو کنٹینیو کریں گے کیونکہ پی ڈی ایم کی ریلیونس جو ہے وہ پھر اب کیا ہے اگر سبھی جے یو آئی فیل لگ رہی ہے. بہرحال وحید صاحب کا ایک الگ نقطہ نظر ہے، ہم اس پہ مزید بھی گفتگو کریں گے. اس شو کا وقت ختم ہوا چلا ہے. @agenda360 ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے، @حیدر صاحب کا ٹویٹر ہینڈل ہے، @JFERII میرا ٹویٹر ہینڈل ہے. آپ کی رائے کے ہم منتظر رہتے ہیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے جمعے کے روز ایک بار پھر حاضر ہیں.